معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آج کل ہم نے او لیولز 3247 کے نصاب میں شامل خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیات کو موضوع بنایا ہوا ہے، اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر آتش کی غزلیات کے موضوع پر مشتمل یا موضوعات پر مشتمل ابتدائی 3 ویڈیوز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پر آتش کے ہاں جو دبستان لکھنؤ کی خوبیاں، ان کے داخلی اور خارجی موضوعات، ان کے ہاں تصوف اور عشق حقیقی کا جو تصور ہے، قناعت پسندی، توکل اور وعظ و نصیحت کے حوالے سے جو موضوعات ہیں، ان موضوعات پر بہت سارے نکات 3 ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آتش کے اسلوب کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ او لیولز اردو 3247 کی جو یہ کتاب جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا سرورق، یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے، اور یہ اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ او لیولز اردو 3247 تھرڈ ایڈیشن، حصہ دوم۔ اس کے صفحہ نمبر 175 سے لے کر 193 تک آپ ان تمام موضوعات کو ضرور پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ تمام کانٹینٹ کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس طرح کی تمام باتوں کو آپ کس طریقے سے باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صفحہ نمبر 175 سے 193 ہے، اس میں آتش کی شاعری، خود آتش کا تعارف، تنقیدی نکات، اسلوب اور مشقی سوالات، ہر چیز یہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ اسلوب کے حوالے سے جو ابتدائی پیراگراف آپ کو بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جس میں ایک مجموعی جائزہ آتش کے اسلوب کا بچوں کے سامنے آ جائے، تو ان میں جو 5-7 جملے آپ کو بچوں کو سکھانا چاہیے، طلبہ کو سکھانا چاہیے، وہ کون سے ہیں؟ آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ حیدر علی آتش کا اسلوب لکھنوی شاعروں میں سب سے جدا ہے۔ کلاسیکی دور کے شاعر ہونے کے باوجود آج بھی ان کی زبان عام فہم ہے۔ ان کی لفظیات شاعری جدید اردو سے قریب تر ہے۔ زبان و بیان کی سطح پر انہوں نے اردو شاعری کو نیا آہنگ دیا۔ وہ تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیتے۔ ان کا اکثر کلام سادگی اور فن شاعری کا بہترین اظہار ہے۔ وہ اپنی شاعری کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی لفظیات وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، قاری کے ذہن میں وہ الفاظ تصویر کی طرح ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ مناظر، لفظ جو ہیں وہ مناظر پیش کرتے ہیں جن مناظر کو آتش اپنے قاری کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر یہ 4-5 جملے بچوں کو لکھانا جو ہے سکھانا چاہیے، کیونکہ ڈکشن کے حوالے سے، ان کے اسلوب کے حوالے سے یہ ابتدائی جملے آگے جا کر کے یہ طے کریں گے کہ ان کے اسلوب میں جن خوبیوں کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور اسے کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ تو اسلوب کے حوالے سے جن 6 نکات کو ہم آج کی اس ویڈیو میں پیش کریں گے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا موضوع ہے سادگی و سلاست، دوسرا ہے محاورات کا موضوع استعمال، پھر تیسرا موضوع ہوگا کمیاب اور متروک الفاظ، چوتھا جو نقطہ ہوگا وہ ضرب الامثال اشعار، اس کے بعد سوالیہ انداز کی مثالیں دی جائیں گی، اور بے تکلفی کے انداز کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان 6 نکات کو آتش کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ یہ چوتھی ویڈیو ہے اور اسلوب کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور ویڈیوز، ایسی بات ہے اس میں غزلیات میں اشعار بہت زیادہ تھے، تو آتش کا موضوع جو ہے وہ 5 ویڈیو پر مشتمل ہو گیا ہے۔ تو آخری ویڈیو جو اسلوب کے حوالے سے پیش کی جائے گی، ان میں شاعرانہ محاسن کے ساتھ ساتھ جن باتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا وہ بھی آپ اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان میں ناصحانہ انداز، طنزیہ انداز، ان کے لب و لہجے کی جو خاص انفرادیت ہے، شعری صنعتیں جن میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح، صنعت تضاد وغیرہ ہے، اس کی مثالیں، لفظی تراکیب، اور آخر میں کنکلوژن، اختتام۔ تو یہ آخری ویڈیو میں
جو جن نکات کو ہم نے پیش کرنا ہے وہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلے نقطے کی طرف، یعنی سادگی اور سلاست کے حوالے سے جو بات ہم نے اس ویڈیو میں پیش نظر رکھی، ان میں کیا ہے کہ سب سے اہم بات ان میں یہ ہے کہ ان کی شاعری میں 200 برس کا زمانہ حالانکہ گزر چکا ہے ان کی غزلوں کو، جو غزلیں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ 200 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی شاعری میں جو ایک سادہ انداز ہے وہ بہت منفرد اور سب سے الگ ہے، اس زمانے میں لکھنوی شعرا سے خاص طور پہ بالکل الگ ہے۔ اور ان کی شاعری اس طرح کی شاعری ہے کہ جسے پڑھ کر نثر کا گمان ہوتا ہے، ایک فطری انداز کی شاعری ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کسی قسم کی تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم کیسے پیش کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آتش ایک فطری شاعر تھے، اسی لیے انہوں نے ناسخ کی طرح زبان کے قواعد کو اپنا رہنما نہیں بنایا۔ آتش زبان کو قید و بند میں رکھنے کے حامی نہیں تھے، وہ اپنے ذوق کے مطابق سلیقے سے زبان کو خوشنما انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کتابی زبان کے بجائے عوامی زبان کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ان کے کلام میں سادگی، صفائی اور شستہ پن پوری طرح موجود ہے، جس میں عام بول چال کی زبان اور بے تکلفی کی خوبیاں نمایاں ہیں۔ ان کی زبان اس قدر صاف ستھری ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعری اور زبان کو زندگی سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے سادہ انداز کی ایک دلیل یہ ہے کہ غزل کے بعض مصروں پر نثر کا گمان ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ پروز میں باتیں کر رہے ہیں، شاعری کے بجائے وہ نثر ہمارے سامنے لکھ رہے ہیں۔ بعض لسانی ماہرین نے ان کی زبان و بیان پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ ان اعتراضات کے باوجود آتش کی زبان معیاری ہے اور ان کا اسلوب بھی لکھنوی شاعروں میں سب سے جدا ہے۔ سادہ انداز کی ایک مثال دیکھیے: نہ بدرقا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ اب یہ دوسرا مصرع جو اس کا ہے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، وزن اور بحر کے مطابق تو اس کو ایک شاعری کا مصرع قرار دیا جاتا ہے، مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آتش بہت سادہ سے انداز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی صرف پروردگار کی عنایت میرے ساتھ ہے، میرے راستے میں ہے، اور اس سادہ سی نثر کے جملے کو وہ شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم آہنگ بھی دیکھ پاتے ہیں، اس میں ہم ایک موسیقیت بھی دیکھ پاتے ہیں، بحر کے جو لوازمات ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں ایسی ہیں جس کو پڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض مصرے نثر کی طرح ہمارے سامنے معنیات کی دنیا کھولتے ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام یا کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوتی۔ تو اس پیراگراف کو لکھنے کے بعد آئیے اب ہم دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا نقطہ ہمارا کیا ہے؟ محاورات کا موضوع استعمال۔ اگر ہم آتش کی ان غزلیات کو دیکھیں تو ان کے ہاں بہت سے محاورات استعمال ہوئے ہیں، خاص طور پر اگر ہم مختلف اشعار میں ہونے والے جو محاورات ہیں، استعمال ہونے والے محاورات ہیں، ان کو دیکھیں تو سر کے بل چلنا، زہر مارنا، دل صاف ہونا، ٹھوکر کھانا، زرد ہونا، داد دینا، خاک اڑانا، یہ جتنے محاورات میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو آتش کی غزلیات میں بہت سارے مصروں میں استعمال ہوتے نظر آئیں گے۔ تو محاورات کا بھی ایسا استعمال ہے جس میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہے، بہت ہی رواں انداز میں اور منفرد انداز میں وہ ان محاورات کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان محاورات کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ شعر جو ہے اپنے معنی کی سطح پر بلند تاثر جو ہے وہ قاری کے ذہنوں میں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ان محاورات کے استعمال کے حوالے سے جو باتیں بچوں کو سکھانا چاہیے وہ کیا ہیں، آئیے اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں۔ آتش کی شاعری بناوٹ اور تصنع سے پاک ہے، لیکن اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے کہیں کہیں محاورات کے استعمال سے خوب مدد لی ہے۔ خاص طور پر محاورات کے موضوع استعمال نے ان کی شاعری کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ مثلاً سر کے بل چلنا، زہر مارنا، دل صاف ہونا، ٹھوکر کھانا، زرد ہونا، داد دینا اور خاک اڑانا وغیرہ جیسے محاورات نے ان کے اشعار کو معنی کی سطح پر کافی بلند کر دیا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے: جنوں میں خاک اڑاتا ہے ساتھ ساتھ اپنے، جنوں میں خاک اڑاتا ہے ساتھ ساتھ اپنے، شریک حال ہمارا غبار راہ میں ہے۔ اب یہاں خاک اڑانا جو ہے وہ محاورہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آتش کی غزلیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار ایسے اشعار ملیں گے کہ جہاں اس طرح کے محاورات کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو غزل میں اگر آپ
تلاش کریں گے تو یہ تمام محاورات آپ کو مل جائیں گے جو اس وقت میں نے اس پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ زہر مارنا، دل صاف ہونا، تو ٹھوکر کھانا، سر کے بل چلنا، تو یہ سارے محاورات آپ کو انہی اشعار سے نکالے ہوئے ہیں اور انہی اشعار سے نکال کر کے اس پیراگراف میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو محاورات کے موضوع استعمال کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ ہے متروک الفاظ کا استعمال، یعنی ایسے الفاظ جو اب متروک ہو چکے ہیں اور کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو آتش کے یہاں کمیاب اور متروک الفاظ بھی کہیں کہیں ملتے ہیں، کم ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ الفاظ معاشرے میں رائج تھے، زبان و بیان کا حصہ تھے، اسی لیے آتش نے انہیں استعمال کیا۔ ایسی مثالیں آتش کے یہاں کم ملتی ہیں، جیسے گلے اظہار ہے، یا خوشا نصیب ہے، یا انا گسستہ ہے، یہ فارسی آمیز فریزز ہیں، بدرقہ ہے، یہ سب وہ الفاظ ہیں اور فقرے ہیں کہ جو کہ اب بہت کم اردو زبان کے بولنے والے یا پڑھنے والے استعمال کرتے ہوں۔ تو ان الفاظ کے بارے میں یا ان باتوں کے بارے میں دو چار جملے کون سے لکھنے چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آتش کے ہاں زبان و بیان کا بہت پر اثر انداز موجود ہے، لیکن کہیں کہیں ان کی غزلوں میں ایسے الفاظ بھی مل جاتے ہیں جو موجودہ زمانے میں متروک ہو چکے ہیں یا ان کا استعمال کمیاب ہے۔ گل اظہار، خوشا نصیب، انا گسستہ اور بدرقہ وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال اب تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب ہم ان کے مختلف اشعار یا مصر کو دیکھیں تو ہووے گا، وہ تیرے اور ہینگے وغیرہ جیسے الفاظ اب ہماری زبان سے تقریباً متروک ہو چکے ہیں۔ یہ بھی انداز آتش کے ہاں نظر آتا ہے کہ وہ تیرے اور ہووے گا، اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو ایک شعر کی مثال دیکھیے، بے یار سازدار نہ ہووے گا گوش کو، بے یار سازدار نہ ہووے گا گوش کو، مطرب ہمیں سناتا ہے اپنا ترانہ کیا۔ تو یہ جو مثال ہے یہ کمیاب الفاظ کی یا متروک الفاظ کی ہے، یہ بھی آتش کے اسلوب کی خوبیوں میں شمار کی جائیں گی۔ اس زمانے میں ایسے مشکل یا فارسی آمیز الفاظ کا استعمال اس روانی سے کیا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ بہت عام فہم یہ الفاظ ہیں، حالانکہ یہ الفاظ اب بالکل بھی آج کی زبان میں کم از کم استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک اور جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ ضرب المثل اشعار کا، اور ایسی مثالیں بھی آتش کے یہاں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ضرب المثل اشعار سے مراد یہ ہے کہ ایسے مصرے جو زبان زد عام ہو گئے ہوں، ہر کسی کے زبان پر اس طرح کے مصرے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوں، اور آتش کے ان دونوں غزلیات میں بہت سے مصرے ایسے ہیں جو زبان زد عام ہیں، جیسے سفر ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، یا ان کی جو دوسری غزل ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ ڈیبیٹ کا موضوع بنتا ہے کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یہ جو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ نیگیٹو، یعنی کسی کے ذات کے ساتھ، کسی کی شخصیت کے ساتھ کچھ نیگیٹو یعنی منفی باتیں ہوں تو ان منفی باتوں میں اس طرح کے مصرے کے ذریعے سے طنز یا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یعنی پیٹھ پیچھے تمہارے بارے میں دنیا کیا باتیں کرتی ہے۔ تو یہ وہ مصرے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے آتش کے، اور مقبول ہوئے، بہت زیادہ زبان زد و عام ہوئے۔ ان باتوں کو آپ کیسے لکھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں۔ اچھے شاعر کو پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اس کے کتنے اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ضرب المثل اشعار یا مصرے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر خاص و عام کی زبان پر اس قدر عام ہو جائیں کہ محفلوں اور مجلسوں میں افراد اسے مثال کے طور پر استعمال کریں۔ ایسے اشعار اور مصرے زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ولیم شیکسپیئر کی خود کلامی میں کہے گئے یہ الفاظ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی آج زبان زد عام ہیں۔ اس قسم کے الفاظ اور اشعار ہر دل کی آواز ہوتے ہیں، اور ان اشعار کی بدولت مخصوص حالات میں انسان اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے بہت سے اشعار اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ تو اس طرح کے ایک شعر کی مثال یا ایک مصرے کی مثال دینا کافی ہے، ورنہ اور بہت سی مثالیں ہیں جو آپ اس وقت اس پیراگراف میں دے سکتی ہیں۔ خاص طور پہ میں نے کہا بھی کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ بھی زبان زد عام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا، یہ بھی بہت مشہور ہے، خاص طور پہ ناسخ کے حوالے سے اس کو بہت یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں آتش کی غزلیات میں نصاب میں شامل غزلوں میں موجود ہیں، اسی لیے
ان کے اس خوبی کو بھی اسلوب کی خوبیوں میں اہم خوبی شمار کیا جائے گا اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو پہلو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں سوالیہ انداز۔ سوالیہ انداز جو ہے وہ آتش کے ہاں بہت نمایاں ہے۔ خاص طور پہ سوالیہ انداز کی جو مثالیں ہیں وہ بہت سے اشعار میں ملتی ہیں۔ آتش خاص طور پہ کچھ باتیں قاری کے سامنے رکھ کر سوال اٹھاتے ہیں، اور اس طرح سوال اٹھاتے ہیں کہ قاری اس موضوع یا ان موضوعات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی آتش کچھ اہم پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ دلوانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سوالی انداز یا استفہامیہ انداز کی بہت سی مثالیں ان کی ان غزلیات میں ملتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو لکھیں گے کیسے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر۔ نصاب میں شامل دوسری غزل کے اکثر اشعار میں آتش نے استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ اس غزل کی ردیف کیا خود ایک سوالیہ انداز کو ظاہر کرتی ہے، جس سے پوری غزل میں سوالیہ تاثر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کو موضوع بنا کر شاعر اپنے قاری کے سامنے کچھ سوالات رکھ رہے ہیں۔ شاعر اپنے سوالیہ انداز کے ذریعے زندگی کے ان اہم پہلوؤں کی طرف قاری کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں۔ مثلاً درج ذیل شعر میں وہ اپنے محبوب کے بغیر گلوکار کے فن اور نغموں کو بے اثر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہے یار سازدار نہ ہوئے گا گوش کو، مطرب ہمیں سناتا ہے اپنا ترانہ کیا۔ تو یہاں پر وہ بغیر گلوکار یعنی محبوب کے بغیر گلوکار کی فن گائکی یا اس کے فن اور اس کے نغموں کو بے اثر قرار دینا، اور خاص طور پر یہ کہنا کہ بے یار سازدار نہ ہوئے گا گوش کو، یعنی بغیر یار کے، بغیر محبوب کے کسی قسم کی جو موسیقی ہے وہ زیادہ پر اثر اور مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، لہٰذا مطرب ہمیں سناتا ہے اپنا ترانہ کیا، یعنی تو اگر ہمیں اپنے ترانے سنا بھی رہا ہے تو اس میں وہ تاثیر قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک میرا محبوب ان نغموں کو سنتے ہوئے میرے ساتھ نہ ہو۔ تو سوالیہ انداز کیا ہے کی مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو دوسری غزل میں ملیں گی۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، اس میں بھی سوالیہ انداز ہے۔ کیا کیا الجھتا ہے تیری زلفوں کے تار سے، بقیہ طلب ہے سینہ سچاک شانہ کیا۔ تو یہ جو سچاک شانہ کیا، خلق خدا غائبانہ کیا، یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ سوالیہ انداز کی ہمارے سامنے موجود ہیں دوسری غزل میں۔ تو ان باتوں کو اس طریقے سے ایک پیراگراف میں ضرور لکھنا سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور خوبی جو آتش کے اسلوب کی ہمیں ان کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے بے تکلفی کا انداز۔ آتش کی ان غزلوں میں ایک بے تکلفی پائی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ غزل کے حوالے سے یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے، اور اس بے تکلفی نے ایسا انداز پیدا کر دیا ہے جیسے دو افراد آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، اور یہ بے تکلفی اس قدر فطری ہے، اس قدر نیچرل ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آتش جو ہے وہ ایک خاص ماحول کو جس میں وہ مختلف افراد سے ہم کلام ہو کر گفتگو کے انداز میں، بات چیت کے انداز میں کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس بے تکلفانہ انداز کی بھی بہت سی مثالیں ان کی غزلیات میں ملتی ہیں۔ آئیے اس پیراگراف کو کیسے لکھیں گے دیکھتے ہیں۔ آتش کی غزلوں کی ایک بڑی خوبی ان کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ بے تکلف انداز سے مراد یہ ہے کہ شاعر خدا اور اس کے بندوں کو اس طرح مخاطب کرے جیسے وہ ان کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نصاب میں شامل دونوں غزلوں میں یہ انداز نمایاں ہے۔ سن تو صحیح، کہتی ہے تجھ کو، جگہ ہے رحم کی یار، اور چلا ہے وغیرہ جیسے الفاظ کے فطری وغیرہ جیسے الفاظ ان کی فطری بے تکلفی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شعر کی مثال دیکھیے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ بے تکلفانہ انداز اس کا مختصر سا پیراگراف جو ہے وہ لکھنے کے بعد آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آتش کے اسلوب کے حوالے سے جن نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسے سمجھنے میں آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔